الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اللہ کے ست کریم سامعین مکرم، یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، یہ اسی کا ہی اجتباء ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ فرشتوں میں سے جس کو چاہے مقام سے نوازے. اس کا چناؤ انسانیت میں سے ہوا تو پیغمبروں میں سے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتوں اور عزتوں سے نوازا. گنتی کے چند گھنٹے کوئی عبادت کرتا ہے لیلۃ القدر کے اندر 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل عبادت شمار ہوتی ہے. وہ چاہے کسی جگہ کو فضیلت سے نواز دے، دنیا کے کونے کونے میں 55 سال 6 مہینے کوئی شخص تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے، اگر بیت اللہ میں ایک نماز با جماعت ادا کرے تو 55 سال 6 مہینوں سے افضل نمازوں کا اجر اسے عطا کرے. وہ چاہے تو کسی کلمے کو بلند و بالا کرے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ترازو لایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو پھر بھی وہ ایک پلڑا بھرے گا نہیں. لیکن صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے والحمدللہ تملأ المیزان. کوئی دل کی خوشی سے کہہ دے الحمدللہ، میرے مالک تیری ہی تعریفیں ہیں،
اللہ رب العزت قیامت کے دن اس ایک کلمے کی وجہ سے اس ترازو کے دونوں پلڑوں کو لبالب نیکیوں سے بھر دے گا۔ وہ چاہے تو انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی ہستی کو بلندی سے نواز دے، جن میں سے وہ ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہا جاتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، صحابی اس کو کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، اسلام کی حالت میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، ملاقات کی ہے، صحبت اختیار کی ہے، رفاقت کی سعادت حاصل کی ہے اور اسلام کی حالت میں اپنے رب کو جا ملے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص اپنے حقوق کا رونا روتا ہے، لیکن شاید کسی کے علم میں ہو بینگ مسلم ہر مسلمان پر ان ہستیوں کے بھی چند حقوق ہیں جن ہستیوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے اعلان کیا ہے، کنتم خیر امہ، امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں تو صحابہ، اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت جن پہ ختم ہے وہ ہے صحابہ، اولئک هم الفائزون، فوز و فلاح جن کے مقدر میں اللہ نے بنایا وہ ہے صحابہ، اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر کہلوانے والے ہیں، اللہ کا لشکر کون ہے وہ ہے صحابہ، جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ذوالجلال کی عظمتوں کو ماننے والے اور اللہ ذوالجلال پہ راضی ہونے والے اور اللہ ان پہ راضی ہونے والا۔ بینگ مسلم، ایک مسلمان پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، ذمہ داری ہے، ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کو پہچانے، ان کی عظمت کا معترف ہو، جس کی عظمت اللہ ذوالجلال نے یہ کہہ کر بیان کر دی ہے، باقی کیا بچا ہے؟ لوگوں میں اپنے ان بندوں سے راضی ہوں۔ ذرا سوچئے، وہ شخص جس کا دعویٰ ہے وہ مسلمان ہے، پھر وہ کسی صحابی سے راضی نہیں، وہ کیا چاہتا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لوگوں آج ماسٹر کی ڈگری لینی ہو، وائوا لینے کے لیے وہ آتا ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، ان ہستیوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے مخلوق کی ذمہ داری نہیں دی، اللہ نے امتحان خود لیا ہے اور قرآن اتار کر بتایا ہے میں نے ان کا امتحان لیا ہے، تقوی کا جو معیار ان کے اندر ہے دنیا میں میں نے کسی کو عطایا ہی نہیں ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں پہلا حق یہ ہے کہ ان کی عظمت کا معترف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، لوگوں یاد رکھنا جب تک ایک بھی ہستی ان ہستیوں سے موجود ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ہے، اس وقت تک روئے زمین کے اوپر خیر رہے گی، بھلائی رہے گی۔ کون سی ہستیاں ہیں جن کو صحابہ رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
तौबा लिमन रआनी व आमन बी, सिलसिला सहीहा की रिवायत है। गवाह रहना तौबा सआदत मंदी को भी कहते हैं, खुश नसीबी को भी कहते हैं, लेकिन रिवायत बताती है कि जन्नत के अंदर एक ऐसा दरख्त है, सही बुखारी की रिवायत है, यसीरुर राकिब अल-मुज़म्मर अस-सरीअ फी ज़िल्लिहा मिअत सना ला यक़्तउहा, 100 साल तक दुड़की के लिए तैयार किया गया घोड़ा अगर दौड़ता रहेगा, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिसकी छांव को वो क्रॉस नहीं कर सकेगा। सबसे पहले इतनी बड़ी जन्नत के हकदार है वो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला। पहला हक ये है कि एतराफ किया जाए इन हस्तियों की अजमत का, इन हस्तियों की फजीलत का, इनके मकाम और मर्तबे का एतराफ किया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों एक वक्त आएगा कुफ्र इस्लाम की जंग होगी, काफिर पूछेगा अफीकुम मन साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मद्दे मुकाबिल आने वाली मुसलमानों की फौज से सवाल करने वाला सवाल करेगा, और तुम में कोई सहाबी तो नहीं है? जवाब दिया जाए कि सहाबी है। सिर्फ सहाबी का तज़किरा होगा, काफिर शिकस्त खाकर वहां से भाग जाएंगे। ये कमाल अल्लाह ने अता किया तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को अता किया। लोग फिर पूछेंगे, दोबारा जंग होगी, सवाल करने वाला सवाल करेगा अफीकुम मन साहिबा रसूलिल्लाह, वो कोई तुम्हारे अंदर कोई ताबी तो नहीं है? जवाब मिलेगा हाँ है। वहां ही शिकस्त खाकर दौड़ जाएंगे काफिर। एक मर्तबा फिर जंग होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन सवाल करेगा अफीकुम, सवाल करेगा मन साहिब रसूलिल्लाह, कोई तुम्हारे अंदर कोई तबा ताबी तो नहीं है? जवाब मिलेगा हाँ तबा ताबी है। अल्लाह मुसलमानों को वहां पर फतह देंगे, दुश्मन शिकस्त खा के दौड़ जाएंगे। ये वो हस्तियां हैं जिसका तज़किया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। फरमाया खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। लोगों गवाह रहना, रोए जमीन के ऊपर बसने वालों में से सबसे बेहतरीन वो है जिसको सहाबी कहा जाता है। फिर ताबी होगा, फिर तबे ताबी होगा। ये तीन हस्तियां ऐसी हैं जिनका तज़किया खुद अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और सच कहा सहाबी ने। सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ा फरमाते हैं, लमौक़िफ़ु अहदिहिम साअह मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक घड़ी जो किसी सहाबी ने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी है, एक घड़ी इतनी कीमती है, सारी दुनिया को बेच दिया जाए उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। सैयदना हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वलो उम्मिर अहदुकुम उमर नो, किसी को उम्र नो अता की जाए, 950 साल इबादत और रियाजत के अंदर लगा दे, जो अजर और सवाब उसको मिलेगा उस एक घड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता जो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व अर्ज़ाहुम ने गुजारी है। उस एक घड़ी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा के एहतराम वो करता है जो मोमिन है, एतराफ़ इकरार वही करता है
جو مومن ہے, جس کے دل میں اللہ نے ایمان کو رکھا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرا حق یہ ہے ان ہستیوں سے محبت کا اظہار کیا جائے, ان ہستیوں سے محبت کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آیت الایمان حب الانصار, کسی کے ایمان کی نشانی دیکھنی ہے تو وہ انصار صحابہ سے محبت کرتا ہے. وآیت النفاق بغض الانصار, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ منافق ہے, کو دیکھنا وہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا, الانصار لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. الانصار لا يحبك الا مؤمن, انصار سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہے, ان سے بغض وہی رکھتا ہے جو منافق ہے. فمن احبهم احبهم الله ومن ابغضهم ابغضهم الله, جو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتا ہے اللہ اسے محبت فرماتے ہیں, جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی مبغوض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت وہ کرتا ہوگا جو مومن ہوگا, عداوت و دشمنی وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. یہی وجہ ہے سیدنا حضرت ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, من احب ابا بکر فقد اقام الدین, جس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے اپنے دین کو سیدھا کر لیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل, جس نے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا, محبت کی, اس نے اپنی زندگی کے راستے کو واضح کر لیا. ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ, جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے اللہ سے روشنی حاصل کر لی. ومن احب علیا فقد اخذ بالعروة الوثقى, جس نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے دین کے مضبوط کڑے کو تھام لیا. ومن قال الحسنى في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی, فقد برئ من النفاق, سن لیجئے وہ منافق سے بری ہو گیا ہے. جس نے زبان کو ٹیڑھا کیا ہے منافقت سے محفوظ نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہستیوں کا پہلا حق یہ ہے ان کے مقام مرتبے کا اعتراف کیا جائے. ان کا دوسرا حق یہ ہے ان سے محبت کی جائے. اللہ کے بعد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میرے دل میں محبت ہو تو سب سے زیادہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہونی چاہیے. ان ہستیوں کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان ہستیوں کے محاسن کو عام کیا جائے, ان کے تذکرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام کیے جائیں. میں آج بینگ مسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکرہ کیوں نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگوں میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان اتنے ہیں قیامت کے دن یکفیہم اللہ یوم القیامہ, میرا رب چکائے گا. میں سیدنا حضرت بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکر کو عام کیوں نہ کرو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں گواہ رہنا. راوی روایت کرنے والے بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر و عمر سید قول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں قیامت کا دن ہوگا, جنت میں جتنے بوڑھے جائیں گے سوائے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری کائنات کے سردار ہوں گے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے. سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے تذکروں کو عام کیوں نہ کیا جائے. یہ وہ عمر ہیں
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. جامع ترمذی کی روایت ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے. یہ وہ عمر ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کرتے اللہ اس کو وحی بنا کے اتار دیا کرتا تھا. 15 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں تو رائے عمر کی ہے. بیت اللہ میں تشریف لائے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام ابراہیم پہ پہنچتے ہیں لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز نہ پڑھ لیں. ابھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی. سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. یہ آیت نازل ہوتی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہاں مقام ابراہیم کے اوپر نماز پڑھیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں دخل علیک البر والفاجر اور کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد نیک لوگ اور برے لوگ بھی آتے ہیں. اور وَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیجئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتے تھے. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ادھر حجاب کی آیتیں لے کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا. ایک نہیں 15 آیاتیں جس کی رائے کے مطابق اللہ نے اتار دی. آج ان کے تذکرے کیوں نہ کرے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ اجر الحق علی لسان عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو تذکرہ عام کیوں نہ کیا جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر انی لانظر الى شیاطین الانس والجن قد فروا منک یا عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جرأت و بہادری کے کیا کہنے. تجھے دیکھ کر کوئی شیطان یا جن وہ دوڑ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے. جس راستے پہ آپ چلتے ہیں شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. آج اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں نبی زبان نے 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. جس کے بارے میں فرمایا تھا الا استحی من استحیا منہ الملائکہ. میں عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں. آج سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تذکرہ کیوں نہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیان کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقۃ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عاد اللہ من عاد علیا. جو علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ سمجھ لے اللہ ذوالجلال بھی اسے پسند نہیں کرتا اس سے دشمنی ہوگی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عاد علیا فقد عادانی. لوگوں جس نے علی رضی اللہ عنہ کو دکھ دیا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا ہے. آج حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما ریحانتائی یہ میرے دونوں پھول ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ وہ دونوں جنت کے شرابے ہیں. وہ ابوہما خیر لہما اور ان کے والد علی رضی اللہ عنہ ان دونوں سے بہتر ہیں. آج صحابہ کرام میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کو عام کیوں نہ کیا جائے جن کے بارے میں نبوت کی زبان ہاتھ اٹھے ہیں دعا کی ہے اپنی زبان مبارک سے اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. اللہ سبحانہ وتعالی معاویہ رضی اللہ عنہ کو حساب و کتاب سکھا دے عذاب سے بچا لے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ ان کو حساب و ہدایت یافتہ بنا. یہ کاتبین وحی میں سے ہیں شامل ہونے والے صحابی ہیں. اللہ ان کے ذریعے امت کو ہدایت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارضا کے بارے میں ارحم امتی بامتی ابو بکر
لوگوں میری امت میں سب سے زیادہ اگر رحم دل ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، جس نے دین میں مضبوط کسی کو دیکھنا ہے سب سے زیادہ مضبوط وہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب ہے. یہی وجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ما ذل عز منذ اسلم عمر، لوگوں جب سے عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں اس وقت سے ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَصْدَقُمْ حَيَاءً عثمان، دنیا میں سب سے بڑا حیا والا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اگر فیصلے کی اللہ ذوالجلال نے کسی کو نعمت عطا کی ہے تو جسٹس اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے. ابھی عمر اتنی بڑی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اذا جلس علیک الخصمان، جب دو جھگڑنے والے آپ کے پاس آ جائیں فاسمع من الاخر كما سمعت من الاول يشكر لك القضاء، تو فیصلہ صحیح کرنا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح پہلے آدمی سے آپ نے تسلی سے بات کو سنا ہے اسی طرح دوسرے سے بھی بات کو سننا، فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی بن کعب، کائنات میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب سے بڑے اگر قاری ہے تو ابی بن کعب ہے رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَعَلَمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، معاذ بن جبل حلال و حرام کی مائکرو ڈیٹیل کو جاننے والے ہیں تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میرا اعلان سنو ما حدثکم ابن مسعود فاقبلوا فصدقوا، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں رضیت ما رضی لها رضیل امتی ما رضی لها ابن ام عبد. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بات کرے اس کی تصدیق کرنا، اسے قبول کرنا. اللہ میں راضی ہوں اپنی امت کے لیے جس بات کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیش کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر صبح ہو جاتی ہے ہاتھ اٹھے ہیں میں تذکرے کیوں نہ کروں عثمان رضی اللہ عنہ کا، ایک عبادت دہرا رہے ہیں اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اللہ میں عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں آپ ان سے راضی ہو جائیے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أبو عبید ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امانت دار ہوتا ہے لیکن میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان صحابہ کے تذکروں کو عام کیوں نہ کیا جائے؟ میں سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کرو جس کے بارے میں نبوت کی زبان بولتی ہے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. اور لوگوں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے جو گھر چلا گیا میں اسے بھی امن دے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پہلا حق یہ ہے ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے. دوسرا حق یہ ہے ان سے دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے. تیسرا حق یہ ہے ان کے تذکروں کو عام کیا جائے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ ان ہستیوں کو رول ماڈل بنایا جائے، ان کے منہج کو اپنا منہج بنایا جائے. سبب کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت یافتہ اگر کوئی ہونا چاہتا ہے اس کے لیے میزان یہ ہے، پیرامیٹر یہ ہے، مقیاس یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، ترازو یہ ہے
جس کا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ جیسا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ لوگوں، ایک وقت آنے والا ہے جب اگر اختلافات ہوا، صراط مستقیم پہ باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کا پیمانہ ایک ہے، میری سنت کے بعد، میری سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا، ان کے طریقے کو اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ کلها فی النار الا واحدہ۔ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا، جنہوں نے تورات کو مانا اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً۔ عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا، جنہوں نے انجیل کی روشنی میں زندگی گزاری، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ۔ میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، 73 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا، جس پہ لوگ فرقہ کہیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سوال صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس جماعت کا تذکرہ ہی کر دیجئے جو جنت کے اندر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا نام نہیں لیا لیکن جماعت کا کام بیان کیا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو جماعت ہوگی، لوگ اس کو فرقہ کہیں گے۔ جامع ترمذی اٹھائیے اور فرمایا جنت میں جانے والے وہ ہیں ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو اس دین کے اوپر ہوں گے جس دین پہ آج محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا چوتھا حق یہ ہے ان کو رول ماڈل بنایا جائے، ان کا 5واں حق یہ ہے ان کے منہج کو آگے منتقل کیا جائے اور اپنا منہج سمجھا جائے۔ لوگوں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، کسی نے پیروی کرنی ہے، زندگی میں کوئی زاویہ اختیار کرنا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ لیجئے سبب کیا ہے۔ كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأكلها تكلفا وأحسنها حالا۔ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں یہ روئے زمین کے اوپر ان سے بہترین لوگ نہیں بھیجے۔ اللہ ذوالجلال نے ان سے نیک دل کسی کو عطا ہی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے تکلف سے دور رہنے والے اس طرح کے بنائے نہیں ہیں۔ اگر کسی نے اسلام کی بہترین حالت دیکھنی ہے وہ صحابہ کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ ذوالجلال نے انسانوں کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو پوری کائنات کے اندر سب سے خوبصورت دل اگر پایا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے۔ فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ برسالتی، اور اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو چن لیا ہے، سرتاج رسل بنا دیا ہے۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر دوبارہ اللہ ذوالجلال نے دلوں کو جھانکا، پھر فوجد قلوب اصحاب خیر قلوب العباد، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کو سب سے خوبصورت دل پائے۔ فجعلهم وزراء لنبی، اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کو اپنے نبی کا وزیر بنایا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابروں کے اوپر اپنی جان چھڑکنے کو بھی سعادت سمجھا ہے۔ آج
उस मोहब्बत का तज़किरा कौन करता है जिस का खावन भी शहीद होता है, जिसका भाई भी शहीद होता है, जिसका बेटा भी शहीद होता है। वो इब्ने दिनार की बीवी जिससे पूछा गया कि परेशान क्यों हो, क्या वजह है? कहा परेशानी सिर्फ एक है, बताओ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है ना? जवाब मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। कहा खावन शहीद हो गया, बेटे शहीद हुए, भाई शहीद हुए। कुल्ल मुसीबतिन बादका जललु, कोई परवाह नहीं है अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। ये थी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मोहब्बत, सहाबियात की मोहब्बत, जिनकी मोहब्बत का छठा हक ये है इन सहाबा के बारे में कभी बुरी जुबान इस्तेमाल न की जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना। वमन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नासी अजमईन, जिसने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला उनको बुरा भला कहा उस पे अल्लाह की भी लानत है, उस पे फरिश्तों की भी लानत है, उस पे पूरी कायनात की लानत है। ये धुतकारा हुआ है, फिटकार है इसके ऊपर रब तआला की तरफ से भी, फरिश्तों की तरफ से भी। और मैं क्या बताऊं वो कौन था? इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह तआला 10 लाख हदीसों के हाफिज है। जब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि बेटे से कहते हैं जानते हो कि तेरे बाप को कितनी हदीसें याद है? बेटा कहता है मेरे इल्म में नहीं है। कहा 10 लाख हदीसों का हाफिज है तेरा बाप, इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि। कहा आपको कैसे पता है? कहा मैंने तेरे बाप के साथ इन 10 लाख हदीसों का मुज़ाकरा किया हुआ है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाया करते थे इज़ा रअयत रजुलन यज़कुरु अस्हाब रसूलिल्लाह बिसू, लोगों अगर तुम्हें नजर आए कोई शख्स सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तनकीस बयान कर रहा है, फत्तहिम अलल इस्लाम, उसके इस्लाम के ऊपर तहमत लगाना, देखना कि ये शख्स मुसलमान है कि भी नहीं, क्योंकि मुसलमान की जुबान से सहाबा के तज़किरे होते हैं, वो बुराइयां बयान नहीं करता। 7 लाख हदीसों के हाफिज हैं इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह, जिनसे किसी ने सवाल किया था इतनी हदीसें याद करने वाले हैं आपने कितना पैदल सफर किया है? इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया था 30,000 मील मैंने पैदल सफर किया है। पूछने वाला भी कोई बादशाह ही होगा, कहता है बस 30,000 मील भी पैदल चले हो? बस मुस्कुरा कर कहते हैं चला तो और हो। सुम्मा तरक्तुल अद्दा, तो उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया है। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इज़ा रअयत रजुलन यंतकिसु अस्हाब रसूलिल्लाह फअलम अन्नहु ज़िंदीक, अगर तुम्हें नजर आए कोई किसी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में तबर्रा कर रहा है, नक्श बयान कर रहा है, यकीन कर लेना ये जिंदीक है। मैं आज किसकी बात को खोलूं? सरखसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वो फरमाया करते थे मन चान फीहिम फहुव मुल्हिद मुनाबिज़ुल लिल इस्लाम, जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पे तान करता है वो मुल्हिद है, दीन को पीछे रखने वाला है, दीन को झटकने वाला है। और अगले अल्फाज में किताब के क्या पढ़ के सुनाओ, दवाउहु अस्सैफ इल्लम यतुब, अगर ये तौबा नहीं करता इसका इलाज ये है, इसका इलाज तलवार से किया जाता है, जो गवर्नमेंट का हुकूमत का काम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की अज़मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा मौजूद हैं, खैमे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। एक मुनाफिक कहता है सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में मा हाउलाहिल कुर्रा अजबनुना इंदल लिका, ये देखो कुरान पढ़ने वाले तो माज़अल्लाह बुज़दिल हैं। इतनी बात कहने की देर थी
सहाबी कहते हैं कज़बतल अमरुल्लाह, झूठ कह रहे हो। मैं अभी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता हूँ। मेरे भाइयों, सहाबी अभी दौड़ के खैमे तक नहीं पहुंचे, सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले पहुंच के अल्लाह का कुरान नाज़िल हो गया और फरमाया कुल बिल्लाह व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। कुल बिल्लाही, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की निशानियों से मजाक करते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजाक करते हो। मजाक तो सिर्फ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से किया था। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की अज़मत को अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया तुम मजाक अल्लाह से करते हो, रसूलों से करते हो, अल्लाह की निशानियों से करते हो। और उधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आयत सुनाई, उधर सैयदुल मुरसलीन ने आर्डर पास किया मेरे सहाबा उठो, जहां मेरे सहाबा की तौहीन की जाती है मैं उस जगह के ऊपर नहीं बैठता। कोच का ऐलान हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए, मुनाफिक दौड़ता हुआ आता है, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा हिय सवाली, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था। और पत्थर ओढ़ ओढ़ के उसको लग रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कुल बिल्लाह व आयाती व रसूली, तुम मजाक करते हो अल्लाह के साथ, अल्लाह की निशानियों के साथ मजाक करते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक करते हो। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, उज़र की जरूरत नहीं, माज़रत की जरूरत नहीं है। क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, ये सूरत तौबा जरा पढ़ के तो देखिए, ईमान के बाद ये कुफ्र है जो किसी सहाबी को इस तरह कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनका सातवां हक ये है, बीगा मुस्लिम जब उस हस्ती का नाम आए जिस पे मेरा रब राजी है, जिस पे अल्लाह जुल जलाल का महबूब राजी है, मेरी क्या औकात है मैं उन हस्तियों पे राजी न हूँ। मन तरज़्यन अस्हाब रसूलिल्लाह, तरज़्यन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन हस्तियों का तज़किरा हो, मेरी ज़बान की सआदत ये है रज़ी अल्लाहु अन्हुम कहा करो, मेरे कलम की सआदत ये है मैं रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुम लिखो, मेरी अकल की सआदत ये है मेरे दिमाग में उनकी मोहब्बत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल होता है, इस आयत की रोशनी में सिर्फ एक सवाल करूंगा, और जिससे रब राजी है और उससे राजी क्यों नहीं होते तुम? और जिससे रब राजी है जरा सोचो मैं भी राजी हो के नहीं हो राजी उन हस्तियों के बारे में। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाया करते थे इन्न मिन सुन्नह अत-तरज़्यन अस्हाब रसूलिल्लाह कुल्लिहिम अजमईन, ये सुन्नत है तमाम सहाबा बिला तफरीक उनके बारे में रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कहा जाए। और क्या कमाल की बात लिखी है इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने, अहले इल्म लिखते हैं, वो लिखते हैं नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आप सल्लम के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रितु फी अहद मिनहुम, किसी की मोहब्बत में गुलूब नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहद मिनहुम, ना किसी सहाबी के बारे में तबर्रा करते हैं। वनुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, अकीदा ये है कि जो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला से बुग़्ज़ रखता है हम उससे नफरत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। वबि गैरिल हक़ यज़कुरुहुम, जो उनके हुकूक का ख्याल नहीं करता, उनके बारे में ज़बान खोलता है, किसी मोमिन के दिल में उसकी मोहब्बत नहीं हो सकती। इमाम तहावी लिखते हैं वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, हमारा अकीदा ये है उनका तज़किरा आए खैर के साथ, हमारी ज़बान पे उनका तज़किरा आता है। वह हुब्बुहुम दीन व ईमान व इहसान, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मोहब्बत दीन भी है, ईमान भी है, इहसान भी है। व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यान, और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से बुग़्ज़ नफरत कुफ्र भी है, तुग़यानी भी है।
اللہ ذل جلال ہمیں ہر قسم کی کفر و نفاق اور طغیانی سے بچائے۔ آٹھواں حق یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا، اگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، ان صحابہ کا دفاع کیا جائے۔ دنیا میں سب سے بڑی نوکری چاکری اگر ہو سکتی ہے، توحید کی نوکری کے بعد، رسالت کی نوکری کے بعد، تو میرے پیارے بھائیوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عظمت کے محافظ بن جائیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کو عزت دو، ان کی عزت کرو، کیونکہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، لوگوں صحابہ رضی اللہ عنہ کا اگر تذکرہ آئے زبانوں کو روک لیا کرو، تقدیر کا تذکرہ آئے تو بحث نہ کیا کرو، زبانوں کو روک لیا کرو، ستاروں کا تذکرہ آئے تو اپنی زبانوں کو روک لو۔ کیوں روک لو؟ کیونکہ فرمایا مومن یہ کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں بارش ملی ہے تو اللہ کی رحمت سے ملی ہے، اللہ کے فضل سے ملی ہے۔ کافر کہتا ہے مطرنا بنوع کذا وکذا، یہ ستارہ یہاں سے چل کے وہاں گیا ہے، اس وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ فرق ہے مومن اور کافر کے اندر۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نواں حق یہ ہے، بینگ اے مسلم، ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے کسی مسئلے کو جن میں کوئی اختلاف رائے ہوا اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، جواب وہ ذہن میں رکھیے جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا اے عمر عدالت کی دوڑ باغ سنبھالنے والے، بتاؤ اہل صفین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا ہی کمال کا جواب تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا تلک دماء کف اللہ عنہا یدی لا اريد ان الطخ بها لسانی، اللہ نے میرے ہاتھوں کو، میری تلوار کو محفوظ رکھا ہے، میں اس وقت نہیں تھا، آج میں اپنی زبان کو بھی ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا آخری حق جو اس مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں، 10واں حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جائے مولا کریم یہ تیری رحمت ہے، یہ آپ کا فضل اور عنایت ہے جو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ اے اللہ قیامت کے دن ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمانا جس طرح سبحان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آتے ہی مسکرانے لگ گئے، پھر کچھ لمحات کے بعد رونے لگ گئے۔ پوچھا سبحان رضی اللہ عنہ سے ماجرا کیا ہے؟ کہتے اللہ کے رسول گھر میں ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی زندگی کا غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، دوڑ لگاتا ہوں اور اگر آپ کے رخ انور پر پہلی نظر پڑتی ہے ساری زندگی کے غم چھٹ جاتے ہیں۔ مسکرایا اس لیے تھا اور رویا اس لیے ہو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر رویا ہوں جب آپ جنت میں جائیں گے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے گا۔ رفعت مع النبیین، آپ کا تو مقام ہی بڑا بلند ہوگا۔ کہا قیامت کے دن کیسے ساتھ ملے گا؟ کہا میرے صحابی ایک بات بتائیے، کہا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا تذکرہ کر رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت مع من احببت، تم جس سے محبت دنیا میں کرتے ہو قیامت کے دن تمہیں اس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابی انس فرماتے رضی اللہ عنہ لوگوں کیا بتاؤ اسلام کے بعد آج تک اتنی خوشی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے مجھے خوشی ملی ہے۔ گواہ رہنا فإنی احب النبی وابا بکر وعمر وإن لم اعمل باعمالهم، لوگوں گواہ رہنا
मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मैं अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत करता हूँ। अगरचे मेरे अमाल उन जैसे नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरा रब मुझे क़यामत के दिन जन्नत में उनका साथ नसीब फरमाएगा। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सच निकला है, जो दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसको साथ नसीब होगा। अल्लाह गवाह रहना, मैं इस बात का इकरार और एतराफ़ करता हूँ और अपने भाइयों से भी इकरार और एतराफ़ करवाता हूँ। इकरार करते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत है, इकरार है सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत का। अल्लाह जो सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह कल क़यामत का दिन हो तो सहाबा की रिफ़ाक़त नसीब फरमाना। मौला करीम इनके वालिदैन को, इनकी औलादों को सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की रिफ़ाक़त नसीब फरमाना, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाना और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मेरे मौला, ए मेरे रब, हमारे अमाल उन जैसे नहीं हैं। ए हमारे रब, हम गुनहगार हैं, हमें कल क़यामत के दिन अहले बैत का साथ नसीब फरमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जान नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा। मौला करीम हम सब से राजी हो जा। जिस तरह आज तेरे घर में जमा है, हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।